صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایات میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینا صحابی آئے. کون آئے میرے بھائیوں؟ اور ہم کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بینائی والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس نبینا صحابی آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے گھر سے مسجد میں لائے، راستہ بھی خطرناک ہے، راستے میں درخت ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، تو آپ مجھے رخصت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. یہ رخصت کون مانگ رہا ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے والوں، دکان پہ نماز پڑھنے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں. یہ رخصت کون مانگ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. کس نے کہا؟ پھر جب نبینا صحابی واپس جانے لگا، آپ نے کہا میرے صحابی ادھر آؤ. واپس بلا لیا. تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول آتی ہے. فرمایا فعجب، پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبینا صحابی سے جو کہہ رہا ہے مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے. نبینا صحابی سے کہہ رہے ہیں جو بتا رہا ہے راستہ کو اچھا نہیں ہے. اب بتائیے مجھے اور آپ کو نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ لیکن فجر کی نماز میں ہمارے محلے کی مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10-12. اور مغرب کی نماز میں 35. اور محلے کے ویسے لوگ شمار کیے جائیں تو سینکڑوں. جبکہ اللہ نے پیدا کس کام کے لیے کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 27واں پارہ سورہ ذاریات. اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے فرشتے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، لیکن اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمائی، ہم سے صرف 5 نمازوں کا تقاضا کیا. حالانکہ ابتدائی طور پہ اللہ نے کتنی نمازیں دی تھی؟ 50 نمازیں اگر فرض رہتی تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نماز ہونا تھی. اللہ نے مہربانی کی، 50 کی بجائے 5 کر دی اور کہا ثواب 50 کا دوں گا. پھر بھی ہم اعراض کریں میرے بھائیوں، رب کی رحمت دیکھتے چلے جائیے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ جب اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو آپ نے کہا تھا میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے. صحابہ کرام کا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، وہ جنت سے محروم رہے گا. جب اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہو کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کی معافی کا سامان موجود ہے، مزید درجات کی بلندی کے لیے بھی اعمال بتائے جا رہے ہیں، اب بھی اگر ہم جنت میں نہیں جاتے تو ہمارا اپنا قصور ہے، کسی اور کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.